ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، تمام طرح کی بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں اور جناتوں اور طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کر کے اور ان کی ہمہ قسم کی ضروریات کا انتظام و انصرام فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بڑائی و بزرگی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً خیر البشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوانوں، سن 2026 اور اس کی 27ویں شب لیلۃ القدر کی یہ رات، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایمان کی دولت، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن، یہ سب کے سب اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس میں کسی کی کوئی اسپیشل محنت اور اس کی اپنی صلاحیت و اپنی قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف توفیق ربانی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اس نعمت سے، اللہ کی اس توفیق سے محروم ہیں، جبکہ بڑے قابل ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور کتنے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بہت بڑی ڈگری نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے رب کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے اس خطاب کا عنوان ہے روح کی غذا، دل کے اطمینان کی چیزیں، روح کو سکون پہنچانے والی چیزیں۔ ہم تمام انسان دنیا کے ظاہری جو چیزیں ہیں اسی پر ہماری انرجی لگتی ہے، اسی پر ہم دماغ لگاتے ہیں، اسی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی ایک محنت اور اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جسم کو راحت پہنچانے میں مصروف ہے۔
انسان کہتا محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیسے؟ وہ گھر بنانے، گاڑی لینے، وہ پراپرٹی بنانے کو نمبر بعد میں آتا ہے، انسان سب سے پہلے پیٹ کی فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو انسان صرف سود نہیں کھاتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، سود کی دولت جمع بھی کرتا ہے وہ۔ تو اللہ نے صرف کھانے کا ذکر کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو کہا اس لیے اللہ نے ذکر کیا کہ انسان سود کی کمائی کا بڑا حصہ پہلے اپنے کھانے پینے پر توجہ دیتا ہے، یا کوئی بھی کمائی، کوئی بھی رزق پہلے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں لگاتا ہے، بعد میں اس کو جمع کرنا، اس کو بڑھانا، پراپرٹی بڑھانا، اس کا ذکر بعد میں ہے۔ تو کھانے کی جسمانی ضروریات کی انسان اس کی بڑی فکر کرتا ہے، اور ہر کوئی اس پر بات کرتا ہے۔ جہاں بھی چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی الحمدللہ انکم ہے یا انکم نہیں ہے، بال بچے سکون میں ہیں یا ہم قرض میں ہیں، روزانہ ہم کو کمانے کے لیے جانا ہے، اگر نہیں نکلے تو بال بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی پورا دل و دماغ کس پر ہے؟ جسمانی غذا کے انتظام میں۔ لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتے ملے گا اکثر کہ یار ہمیں روحانی غذا کی فکر ہے، ہمارے بچوں کی روح کی غذا کیا ہوگا، ہمارے روح کی غذا کا کیا ہوگا، ہمارے روح کو کتنی غذا مل رہی ہے، کتنا خوراک مل رہا ہے، اور کتنا زیادہ ہم خوراک سے محروم ہیں۔ کوئی اس پر بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ چیز اندر کی دنیا کا معاملہ ہے، یہ چیز دکھتی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم کی غذا سے زیادہ ضرورت روح کی غذا کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں مرنا، جسم کی مرنا کو نہیں بولتے ہیں، روح کے مرنے کو اصل مرنا بولتے ہیں۔ انسان کو جب اسی روح کی غذا نہیں ملتی ہے تو جسمانی غذا کا انتظام اس کے پاس بہت رہتا ہے، اور جسم کے راحت کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اچھا لباس ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، سب کچھ VIP زندگی ہے۔ لیکن روح کی غذا نہ ملنے پر رب العالمین ان کو جانور کہتا ہے، جانور ہیں یہ لوگ، کیونکہ روح کی غذا یہ حاصل نہیں کر سکتے اب تک۔ اللہ رب العالمین ان کو مردہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردہ بتلا رہے ہیں کہ جو روح کی غذا کا انتظام نہیں کر سکے وہ حقیقت میں ہیں تو زندہ، لیکن ظاہر میں تو زندہ دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ روح کی غذا کیا چیز ہے اور جسمانی غذا۔ جسمانی غذا تو سب جانتے ہیں، اور جسم کی راحت کی چیزیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اچھا طاقتور غذا ہم لیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اچھے عمدہ بستر پر سوئیں، AC کا روم ہو، AC کی گاڑی ہو، دھوپ نہ لگے، ٹھنڈی نہ لگے، ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی جسم کی غذا، اس کی سہولیات، اس کی ضروریات۔ اس سے زیادہ تگڑی چیز روح کی غذا ہے، اور اس سے زیادہ ہمیں روح کی غذا کا انتظام کرنا چاہیے۔ روح کی غذا جہاں سے حاصل ہوتی ہے اور انسان جہاں سے شروعات کرتا ہے، جہاں سے لینا شروع کرتا ہے، وہ ہے ایمان باللہ۔ جب اپنے رب کو وہ پہچان لیتا ہے، خالق و مالک کو حقیقی طور پر وہ جان لیتا ہے، اپنے رب کا کمال، اس کی طاقت، اس کی قدرت، یہ ساری چیزیں جب وہ جان لیتا ہے، اور سارے شرک و بدعات سے مکمل جتنی نفرت ہو سکتی ہے، نفرت کر کے، ان سے دشمنی کر کے، ان کا انکار کر کے، چھوڑ کر، اور پوری محبت، پوری لگاؤ، پوری جستجو اور پوری محنت سے رب کی طرف دوڑتا ہے، تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے روح کی غذا۔ یعنی اس کو بولتے ہیں ایمان لے آیا بندہ، ایمان انسان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی، خاص طور سے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ کے چینلوں پر، کہ
مرد عورت ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ایمان جیسے وہ لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دیکھتے ہوں گے آپ اکثر وہ رونے لگتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، عجیب کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کسی نے مارا ہے؟ کوئی تکلیف والی خبر مل گئی ہے؟ کوئی غم ان کو پہنچ گیا؟ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں وہ. اور وہ خوشی کہاں ملتی ہے؟ روح کی غذا پانے کی وجہ سے. پہلی مرتبہ اس کی روح کو زندگی ملی ہے. اب تک روح مردہ تھی، روح کے اندر حقیقی جان نہیں تھا، کیونکہ اس روح میں کفر پل رہا تھا، اس دل میں کفر پنپ رہا تھا، شرک پر نان چڑھ رہے تھے، شرک کی ساری شکلیں، کفر کی ساری قسمیں اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی، اور وہ غیر اللہ سے لو لگایا تھا، اسی کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اسی سے روتا تھا، غمی خوشی کی نسبت انہی غیر اللہ کی طرف کرتا تھا. پہلی مرتبہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں، سجدہ، رکوع، نذر و نیاز، قربانی، محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، نہ پیغمبر کے لیے، نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ استاد کے لیے، نہ دیوی دیوتا کے لیے، نہ شجر کے لیے، نہ حجر کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ایک اللہ خالق و مالک کا حق ہے. اور محمد الرسول اللہ اسی چیز کی پرچار کے لیے بطور پیغمبر بھیجے گئے، اللہ کے رسول ہیں. تو جب انسان پہلی مرتبہ یہ دل میں لاتا ہے تو اس کی روح کو زندگی ملتی ہے، اور وہ ایسی خوشی ملتی ہے وہ بیان نہیں کر پاتا. فوری طور پر اس کو ایسی غذا، ایسی تگڑی غذا ملتی ہے کہ اس نے دیکھا زندگی میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، ہم کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، ساری نعمتیں ہمارے پاس تھی، لیکن اس نعمت سے محروم تھے، کیونکہ روح کی غذا تھی. یہ سب سے بڑی غذا اس کو مل گئی ہے. اس کی روح روتی تھی جب وہ کفر میں تھا، شرک میں تھا، تو روح کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے روحیں تڑپتی ہیں، روتی ہیں. ہمارے ایک استاد عبدالوہاب حجاجی کہتے ہیں انسان جب پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھاتا ہے، خوب گلے تک، اور خوب سوتا ہے دبا کر، تو کہتے ہیں جسم تو ہنستا ہے، روح روتی ہے. جسم تو ہنستا ہے لیکن روح روتی ہے، کہتے تھے وہ. تو بہت زیادہ اپنے جسم کے لیے اس کی سہولیات کا انتظام و انصرام کرنا اور اس کے لیے فکر کرنا، بہت زیادہ جسم کو راحت دینا، یہ اصل میں روح کی تکلیف کا ذریعہ ہے. انسان جب خوب اپنے رب کو پہلے پہچان لیتا ہے اور دل و دماغ میں ہر وقت اللہ ہی بسا رہتا ہے، تو اللہ کے لیے گڑ گڑاتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور حدیث، وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ظاہری چیز ہے، آنکھ، یہ جو باڈی ہے ظاہری چیز ہے، ہاتھ پیر جو یہ ظاہری چیز ہے، یہ تھک جاتے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں، ان کو راحت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں ان کو راحت کے لیے تھوڑا سلا دیتا ہوں، لیکن ہماری روح بیدار ہے. ہم اتنا غافل نہیں ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور بس نیند ہی نیند ہماری زندگی بن جائے، راحت ہی راحت کی فکر میں ہم لگے رہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اتنا زیادہ غافل نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بھی نیند میں چلی جائے، ہمارا دل و دماغ اور وجود بھی نیند میں، جس کو کہتے ہیں گھوڑا بیچ کے سو جائے انسان، تو کچھ بھی پتہ نہ ہو کہ نماز کب ہوگی، تہجد کا وقت کب ہوگا، یہ سب کی فکر نہ ہو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فکر رہتی ہے ابھی رات میں اٹھنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، فجر میں ہمیں اٹھنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے. تو دل ہمارا رب کی یاد میں جاگتا رہتا ہے، آنکھ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتی ہے، سوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو جہاں سے غذا ملتی ہے وہ یہ ایمان باللہ.
اور روح اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، اندازہ لگائیے. بعض سلف صحابہ تابعین کہتے ہیں انسان جب سو جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، مکمل جان انسان میں نہیں رہتی جب سو جاتا ہے. نیند کو چھوٹی موت بھی کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ مکمل روح نہیں رہتی اس کے پاس. تو سلف کہتے ہیں یہ روح جب انسان سوتا ہے بستر پر اپنے، تو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے قریب قریب یہ روح گھومتی ہے، روح وہاں گھومتی ہے. اب بتائیے پہلا آسمان دوسرا آسمان کتنی بلندی پر، ساتوں آسمان کے اوپر، پھر اللہ کے عرش کے نیچے جا کے یہ روح گھومتی ہے. اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ گھر میں کوئی جگہ دے، اچھے سے ہلا دے، ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ساتوں آسمان کا سفر کرتے ہوئے سیکنڈوں میں روح ہمارے اندر آ جاتی ہے. کتنی طاقتور چیز ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی طاقتور، اتنی پاورفل ہے، سیکنڈوں میں ساتوں آسمان کا سفر کر کے ہمارے جسم میں پہنچ کے ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، تو اس کی غذا بھی بہت تگڑی ہونی چاہیے، وہ خوراک بھی بہت تگڑی لے گی. تھوڑے بھوڑے خوراک سے کام نہیں چلنے والا ہے. ایک انسان بہت باڈی بلڈم ہے، رحیم شہیم ہے، لمبا چوڑا ہے، تو کبھی کبھی دیکھیے یوٹیوب وغیرہ میں آتا ہے کہ ایک پہلوان ہے 4-10 مرغا کھا لیتا ہے ایک ٹائم میں، 2 درجن انڈے کھا لیتا ہے، اور اتنا چاول کھا لیتا ہے، اتنی روٹی کھا لیتا ہے. اس کا جسم ایسا ہے، اس کی باڈی ایسی کھا لیتا ہے وہ. تو انسان کی باڈی روح کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. روح نکل گئی، انسان کا دھر پڑا ہے، وہ مٹی ہے، مٹی کا خوراک ہے. روح ہی اصل ہے. اور روح کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب پیدا کر دیتا ہے تو روح مرتی نہیں ہے. جیسے جنت کو پیدا کر دیا ہے، اب جنت کو موت نہیں آئے گی. جہنم کو پیدا کر دیا، جہنم کو موت نہیں آئے گی. روح کو ایک مرتبہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر ڈال دیا، اب اس کی موت نہیں آئے گی. بس فرق یہ ہے اس باڈی سے موت کے وقت اس باڈی سے نکال کر نیک لوگوں کی جگہ علیین میں ڈال دے گا، اور برے لوگوں کی روح سجین میں ڈال دے گا. ہے زندہ وہاں بھی رہیں گے. فرق اتنا ہے منتقل ہو جائیں گی یہ روح مرے گی نہیں. اتنی طاقتور چیز. تو اتنی جب طاقتور چیز ہے تو اس کی غذا دیکھیے، جس کو بہت ہلکا ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے ان چیزوں سے. تو سب سے بڑی چیز ہے ایمان باللہ. اللہ پر انسان ایمان لائے اگر روح کی غذا حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اللہ پر ایمان اس وقت تک انسان نہیں لا سکتا ہے جب تک اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں وہ بہت ہی گہرائی سے غور و فکر نہ کرے. اور انسان جب یہ سورج، یہ چاند، یہ دریا، یہ پہاڑ، یا اپنی ذات کے اندر کہ یہ آنکھ کیسے بنایا اللہ نے، یہ جسم میں کو کیسے کس سانچے میں ڈھالا، ناک، کان، دل و دماغ، یہ ساری چیزوں پر جب انسان گہرائی سے غور کرتا ہے تو آٹومیٹک اگر اس کا دماغ صحیح سالم ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے چیخ پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منظر کو سورہ آل عمران کے اندر ذکر کیا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین 2-3 آیتوں میں کیا فرماتا ہے؟ پہلے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات و دن کا آنا جانا، ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں. فرمایا یہ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ قابل لوگ، ماہر لوگ، باصلاحیت لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور چیخ پڑتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار اس کو تو جھوٹا نہیں پیدا کیا، ابس بیکار نہیں پیدا کیا ہے یہ آسمان و زمین. اور پھر آگے ان کو فکر ہوتی ہے اے اللہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اب تیری جہنم سے بچنا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے.
تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں. ابھی دیکھیے دن تھا اور دن کے بعد رات آ گئی. اگر انسان غور نہ کرے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن غور کرے تو کتنی بڑی چیز ہے کہ ابھی اجالا تھا، دن کی دنیا الگ تھی. صبح ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی دکان کو جا رہا ہے، کوئی کمپنی کو جا رہا ہے. سب لوگ اجالا دیکھتے ہی پوری دنیا پھیل جا رہی ہے اور ہر کوئی محنت کر رہا ہے روزی روٹی کے لیے. ہر کوئی لگا ہوا ہے، پڑھنے لکھنے میں لگا ہے. شام ہوتے ہی دیکھیے اللہ کا نظام، پوری دنیا اپنا شیڈول اسی حساب سے. شام ہوتے ہی آفسیں بند، کالج بند، کارخانے بند، ہر کوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے. جانور کیڑے مکوڑے بھی اپنے سوراخ میں جا رہے ہیں. جانور بھی جو جنگلوں میں پھیلے تھے وہ اپنے گھونسلے میں، اپنے رہنے کی خاص جگہوں میں وہ چلے جا رہے ہیں رات ہوتے ہی. اور بال بچوں میں انسان آتا ہے، رات بھر آرام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر تازہ تن، پھر نئی زندگی. جو شام میں تھکا مادہ آیا تھا، بدن چور چور تھا، تھکا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا یہ تھکان کبھی دور نہیں ہوگی، لیکن نیند لیتے ہی پھر نئی زندگی، پھر نئی تازگی. یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اتنی بڑی تبدیلی لانے والا کون ہے؟ اور روز کا روز اتنی بڑی تبدیلی، رات اور دن کا آنا جانا. اللہ کہہ رہا اگر کوئی ان چیزوں پر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی خالق و مالک ہے یہ نظام کو چلانے والا. اب کوئی عیسیٰ کو اللہ نہیں کہہ سکتا، اب کوئی دیوی دیوتا کو اللہ نہیں بنا سکتا کہ جو خود بے بس ہیں، لاچار ہیں، انسان نے ان کو بنایا ہے، وہ کیسے ہمارے خالق و مالک ہو سکتے ہیں؟ خالق و مالک تو یہ ہے جو روز آنا ہر سیکنڈ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. تو پہلی چیز مسلمانوں، علماء نے لکھا کہ انسان ایمان لائے تو اس کو روح کی غذا ملنا شروع ہوتی ہے. اب روح کی غذا ملنی شروع ہوئی، لیکن ایمان لانے کے بعد انسان اس کی اہمیت اور ایمان کا تقاضا اور اس کی فضیلت اگر بھول جائے کہ یہ ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ پر ہم ایمان لے آئے تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر انسان اس کو بھول گیا تو پھر وہ مردہ جیسا ہے. وہ ٹمٹماتی ہوئی دیا ہے، تھوڑی بہت کبھی جمعہ کے آخری ٹائم میں آ گیا تو تھوڑی بہت اس کو غذا مل جائے گی، کبھی نکاح کی مجلس میں شریک ہو گیا اس کو تھوڑی سی غذا مل جائے گی. تو جب بھی تھوڑی بہت وہ رب کو یاد کرے گا اس کو روح کی غذا مل جائے گی. اور جب اپنے رب کو بھولے گا، رب کے قانون کو توڑے گا، رب کی نافرمانی کرے گا تو روح کی غذا سے وہ محروم ہوتا جائے گا. تو دوسرے نمبر پر علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب شرک و بدعات سے توبہ کر کے ایک اللہ کو ماننے لگے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے، تو دوسرے نمبر پر نماز. نماز یہ روح کے غذا کے لیے بہت کارگر ہے، بہت تگڑی چیز ہے. اور یہ تو روح کے ساتھ ساتھ جو آپ اللہ پر ایمان لائے پہلے نمبر پر اور نماز پڑھ رہے ہیں، روح کی غذا کے ساتھ ساتھ اس میں جسمانی غذا کا بھی انتظام ہے. جسمانی غذا کا بھی، روح کے غذا کے ساتھ جسمانی بھی غذا کا انتظام ہے. پہلے نمبر پر یہ دیکھیے کہ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. کئی اعتبار سے سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں دعائیں کرتے ہیں،